میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، حضور میرے پاس سے گزرے اور میں دعا کر رہا تھا. حضرت علی دعا کر، اللہم ان کان اجلی قد حضر فارحنی، یا اللہ اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہے تو مجھے خیر اور عافیت سے موت نصیب کر دے. بیمار آدمی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اگر مجھے میرا وقت پورا ہو گیا ہے تو مجھے راحت عطا کر دے. وَإِن كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِي، یا اللہ اگر میرا وقت ابھی پورا نہیں ہوا، تاخیر ہے، تو مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے. وَإِن كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِي، یا اللہ اگر یہ بیماری آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا کر دے. 3 دعائیں کی، وقت پورا ہے تو راحت دے دے، موت میں راحت ہے، اور اگر وقت پورا نہیں ابھی زندگی ہے تو یا اللہ صحت دے دے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر دے دے کہ صبر پہ میں آزمائش میں صبر کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس تھے، جب انہوں نے یہ دعا کی تو حضور نے فرمایا کیف قلتا، اے علی یہ تم نے کیسی دعا کی ہے، یہ تم نے کیا مانگا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے وہی الفاظ دہرائے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے متنبع کرنے، آپ زمین پر آرام فرما ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ حضور نے متنبع کرنے کے لیے اپنے پاؤں مبارک سے مجھے ٹھوکر ماری. یہ تو قدم مبارک ہے، جسے لگ جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ رومال محفوظ ہے، حضور ہمارے گھر تشریف لاتے اور کھانا کھانے کے بعد اس رومال سے ہاتھ صاف کرتے تھے. جب اس رومال کو دھونے کی ضرورت پیش آتی ہم تندور میں ڈالتے تھے، بھڑکتی آگ میں. وہ تندور جو اس پہ میل لگا ہوتا تھا اسے صاف کر دیتی، لیکن رومال جہاں پر جس جگہ پر حضور کے ہاتھ لگے تھے اسے آگ نہیں جلاتی تھی. تو کہتے ہیں یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس ہاتھ سے حضور کا ہاتھ مس ہو گیا اسے آخرت کی آگ بھی نہیں جلائے گی. اور جو 50 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہے، سرکار نے فرمایا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا. تو اس نئے سال میں درود کی عادت بنائیے، پڑھیں گے درود پاک، یہ بھی حسن عمل ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے کرم فرمایا، اپنا مبارک قدم مجھے مارا متنبع کرنے کے لیے. کون سی دعا مانگ رہے ہو؟ دعا یاد ہے؟ یہ کون سی دعا مانگ رہے ہو کہ اگر میں وقت پورا ہے تو مجھے موت دے دے، اور اگر زندگی ہے تو شفا، آزمائش ہے تو صبر. صبر کا مطلب تو یہ ہے کہ تم آزمائش کو باقی رہنا مانگ رہے ہو کہ ہاں آزمائش رہے اور صبر کرتا رہوں. حضور نے کہا اے علی یہ کون سی دعا مانگی؟ تو میں نے وہی الفاظ دہرائے. آپ نے مجھ سے کہا کہ یوں دعا مانگا کر. حضور نے دعا کی حضرت علی کے لیے، اللہم عافیہ اوشفہ، اے اللہ علی کو عافیت بھی عطا فرما اور شفا بھی عطا فرما. کہتے ہیں حضور نے یہ مجھے دعا دی اور سکھا دیا کہ دعا کیسے کرنی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. فمشتقیت وجعی بعد، کہ وہ قدم مبارک جو حضور کا قدم لگا اور دعا ملی، اس کی برکت یہ تھی کہ وہ مرض مجھے زندگی بھر پھر کبھی نہیں ہوا. مجھے اللہ نے ایسی شفا عطا فرمائی. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا سیدنا عباس، جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں دعا کے لیے عرض کیا کہ میں دعا کس طرح کروں، تو حضور نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ مجھے دعا سکھائیے. سرکار نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اے چچا اللہ سے عفو اور عافیت کا سوال کیا کرو، عافیت مانگا کرو اللہ سے. صبر مانگو گے تو اس کا مطلب ہے آزمائش مانگ رہے ہو پھر صبر کرو گے. اللہ سے عافیت مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں دونوں جہاں میں عافیت نصیب فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں عافیت نصیب فرما. اللہ کریم ہمارے لیے یہ سال عفو اور عافیت کا بنائے، خیر اور عافیت کا بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نیا چاند دیکھ کر دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ
ان دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ شامل فرمائے، ہمارا حصہ بھی شامل فرمائے، ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ تو بس یہ آج کے اس بیان کا یہ پیغام ہے کہ ہم نے اپنی سابقہ سال کا محاسبہ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے، اپنے اندر سے جو ہمیں برائیاں نظر آئیں اسے دور کرنا ہے، اور اچھے اعمال کی نیت کرنی ہے کہ ہم یہ اچھائیاں کریں گے، عمل میں ترقی کریں گے، احتساب کرتے ہوئے جو برائیاں سامنے آئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اور اللہ کریم سے عفو اور عافیت کا، برکت کا، خیر کا سوال کریں گے۔ اللہ کریم عالم اسلام کے لیے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔